जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है हेड एंड शोल्डर्स ने। 100% तक खुशकी मिटाएं और लौटने से रोके, कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है। सिर्फ हमारा तरीका कार फर्क है। जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुद कुछ हमला कर दें, ये कौन सी अकल और समझ है? हमारी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई। किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। साथ वो नून लीग, यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर होगी पाकिस्तान में। जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिलके ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिलके उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, इसका असर होगा। मैं ही इस कैंपेन को लीड करूंगा। जुर्म कहीं और हो और खुद को हमला खुद पर कर लिया जाए, ये कौन सी अकल है? वजीर आजम इमरान खान का कौम से खिताब, कहा कि उनकी हुकूमत और GLP का मकसद एक ही है लेकिन तरीक़ेकार में फर्क है। फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करने से फ्रांस को फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। सारी यूरोपियन यूनियन ताल्लुकात खत्म कर लेगी और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी। वो 50 इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर ये मुहिम चलाएंगे और खुद इस मुहिम की सरबराही करेंगे। जब 50 मुल्कों का मगरब पर दबाव पड़ेगा तो इसका असर होगा। GLP के तरीक़ेकार से सारी उम्र भी लगे रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत 2.5 माह से GLP से मुज़ाकरात कर रही थी, लेकिन जब पता चला कि वो इसका मवाद आने की तैयारी कर रहे हैं तो बातचीत टूटी और गिरफ्तारी हुई। तशद्दुद के हालिया वाक़यात में नून लीग और JUI भी शामिल हो गई ताकि हुकूमत को गैर मुस्तहकम किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कलेदन तहरीक लबैक और हुकूमत पंजाब के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड खत्म हो गया। तीसरा राउंड आज रात 10 बजे होगा, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कौमी असेंबली से खिताब में कहा कि हुकूमत ने मामला पुरअमन तरीके से हल करने के लिए 4 माह तक कोशिश की। मुआहदे की रूह से इस मामले को पार्लिमान में लाने के पाबंद हैं, लेकिन खारिजा पॉलिसी का तयन हुकूमत और पार्लियामेंट का काम है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वो नूरुल हक कादरी के हमरा आज फिर मीटिंग करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान की सलामती और बेहतरी की अच्छी खबरें मिलेंगी। के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ है आपके बड़े बड़े दावे कि आप मीडिया की आजादी पर यकीन रखने वाले लोग? आपसे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत तो आई नहीं। आप जो बोल रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। आपने क्या मुआहदा किया था? क्या उसे पार्लियामेंट में लेकर आए थे? पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ का हुकूमत से सवाल, कहा वजीर आजम मौजूद नहीं। वजीर दाखिला ऐवान की तौहीन करके चले गए। मीडिया पर ब्लैकआउट है। आज पूरा मुल्क अफवाहों की जद में है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। हुकूमत आग से खील रही है, अपनी जिम्मेदारियों में मुकम्मल फेल है। आप जो बोल रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। ऐवान से खिताब में JUI के रुकन मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि जलाओ घेराव धरने देने वाला खुद इक़्तिदार में आया तो मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। वज़ीर दाखिला को इस ऐवान का सामना करना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो इस ऐवान का हिस्सा है। जब भी इस मुल्क में खत्म नबूवत या हुर्मत रसूल का मामला आया तो ये ऐवान खड़ा होगा। उलमा कराम के वक्त की कलेदन तंजीम के सरबराह साद रिजवी से कोट लखपत जेल में मुलाकात। उलमा के वक्त ने साद रिजवी को एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त की। उलमा ने कहा कि इंतशार और जलाओ घेराव से अपने ही मुल्क का नुकसान हुआ। उलमा ने साद रिजवी को वीडियो पैगाम जारी करने का कहा। उलमा ने साद रिजवी से अपील की कि लाहौर का धरना खत्म किया जाए।
7 پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور سمیت ملک میں ہونے والے تشدد کی سخت مذمت. کہا کہ حالیہ تشدد کے واقعات حکومت کی صورتحال سے پرامن طور پر نمٹنے میں ناکامی کا باعث ہوئے. سلیکٹڈ حکومت ملک کے چیلنجز کو پارلیمنٹ میں زیر بحث کیوں نہیں لائی؟ ماضی میں سلیکٹڈ کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ سرکاری املاک پر حملے اور قبضے کرے، حکومت کو یرغمال بنا لے. آج بھی اسی سلیکٹڈ کے طریقہ کار کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ نظام کو تباہ کیا جا سکے. حکومتی ناکامی کی وجہ سے ملک انارکی کا شکار ہو گیا. تمام معاملات تشدد کی بجائے آئینی طریقہ کار کے مطابق حل کیے جانے چاہیے. لاہور واقعے کے خلاف پہیا جام ہڑتال کی کال پر بیشتر شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم رہی. بعض مارکیٹس میں جزوی ہڑتال، کہیں کہیں کچھ دکانیں کھلی رہیں. کراچی میں اکثر مارکیٹس اور پیٹرول پمپس بند رہے. ٹریفک میں کمی دیکھی گئی. لاہور میں تاجر برادری کی جانب سے جزوی ہڑتال کی گئی جبکہ ٹریفک معمول کے مطابق چلتا رہا. پشاور اور کوئٹہ میں زندگی معمول کے مطابق جاری رہی. دیگر شہروں میں بھی جزوی ہڑتال کی گئی. حکومتی ترجمان کے مطابق پہیا جام ہڑتال کی کال ناکام ہو گئی. ملک کے اکثر شہروں میں مارکیٹس کھلی رہیں، تاہم کراچی میں جزوی ہڑتال کی گئی. لاہور کے تھانہ نواکوٹ پر حملے اور پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنانے پر کل عدم تنظیم کے کارکنوں کے خلاف مقدمے میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل. FIR کے مطابق 250 سے 300 کارکن ڈنڈے اٹھائے تھانے میں گھس آئے. DSP نے مشتعل کارکنوں کو سمجھانے کی کوشش کی. کارکنوں نے بات سننے کی بجائے تشدد کیا. حملہ آور DSP کو ملازمین سمیت اغوا کر کے لے گئے. کارکنوں نے تھانے کے گیٹ کو توڑ کر آگ لگا کر نقصان پہنچایا. نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر نے کہا ہے کہ کالعدم TLP کے ساتھ ہم نے کسی سفیر کو واپس بھیجنے کا معاہدہ نہیں کیا تھا. پہلے ایک تنظیم کو کالعدم قرار دیا گیا، پھر اس سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں. قوم جاننا چاہتی ہے کہ کل لاہور میں کیا ہوا. حکومت نے کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے. وزیر اعظم نے بھی حقائق سے آگاہ نہیں کیا. ایک تنظیم کو کالعدم قرار دینا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. کالعدم TLP کے 3 MPs ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ TLP کو کالعدم قرار دینے کی کیا ضرورت تھی؟ حکومت نے اجرت میں TLP کو کالعدم قرار دیا. ملک میں کورونا کے تشویشناک مریضوں کی تعداد 4,500 تک پہنچ چکی ہے. اسپتال مسلسل بھر رہے ہیں. آکسیجن کی فراہمی اس وقت دباؤ کا شکار ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کر دیا، پہلے سے زیادہ حفاظتی اقدامات پر زور. تیسری لہر میں شدت کے باعث خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اسپتالوں پر شدید دباؤ. گوجرانوالہ میں 88، ملتان اور لاہور میں 81% وینٹیلیٹرز پر مریض زیر علاج. NCOC کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 73 افراد انتقال کر گئے. 18 اپریل کو 60,162 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. 5,152 نئے مریض سامنے آئے. کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.5% رہی. کورونا مریضوں کے باعث اسلام آباد کے پیمز اسپتال پر دباؤ بڑھ گیا. کورونا مریضوں کے لیے آکسیجن پریشر برقرار رکھنے کے لیے سرجری روکنے کا فیصلہ. مریض موجود نہ ہونے والے ICU کو بھی آکسیجن سپلائی بند کر دی گئی. اسپتال انتظامیہ کے مطابق پیمز اسپتال میں تمام طے شدہ آپریشن کو فی الحال روک دیا گیا. صرف ایمرجنسی میں آپریشن کیے جائیں گے. اسپتال انتظامیہ کے مطابق طے شدہ سرجری روکنے کا مقصد کورونا مریضوں کے لیے آکسیجن پریشر برقرار رکھنا ہے. پیمز اسپتال میں گزشتہ رات کورونا مریضوں کے لیے مختص وینٹیلیٹرز کا آکسیجن پریشر کم ہوا تھا. لاہور کے میں ہسپتال، جناح ہسپتال، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال اور نواز شریف ہسپتال کے تمام ICU وارڈ 100% بھر گئے. لاہور میں کورونا کے 250 مریض وینٹیلیٹرز پر اور 700 کے قریب ہائی آکسیجن وارڈ میں زیر علاج ہیں. محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کے مریض اسپتالوں میں داخلے کے لیے ریسکیو 1122 سے رابطہ کریں. مریض کی حالت کے مطابق اسے متعلقہ اسپتال منتقل کیا جائے گا. سابق IG خیبر پختونخوا ناصر درانی کورونا وائرس سے جاں بحق 1 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے. ناصر درانی سربراہ پنجاب پولیس ریفارمز کمیشن بھی تعینات رہے.
बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा। गुज़िश्ता रोज सूबे में ये शरह तकरीबन 10% रही। कोयटा में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% तक पहुंच गई। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 8% के करीब रही। लाहौर में शरह 12% तक रही। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में तमाम 106 बेड्स कोरोना के मरीजों से भर गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बेड्स में इजाफा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर के बायस कोरोना के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 14% है, जबकि सूबे के तमाम अजला की निस्बत मर्दान में कोरोना की शरह सबसे ज्यादा 45% तक जा पहुंची। सूबे में अब तक मजमूई तौर पर 2000 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। वैक्सीनेशन का पूरे मुल्क में अमल। सिंध में 3,59,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। 1,19,000 से ज्यादा मुअम्मर अफराद और 1,21,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को साइनोफार्म का पहला डोज दे दिया गया। 36,000 मुअम्मर अफराद और 81,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में 28,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीन की दूसरी खुराक दे दी गई। बलूचिस्तान में 30,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स और आम अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। 10,000 से ज्यादा अफराद को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। नैब ने दरख्वास्त में कहा कि नवाज शरीफ ने जानबूझकर सरेंडर नहीं किया। नवाज शरीफ इश्तेहारी हैं। मुतल्लिका हुकाम को जब्त शुदा जायदादें नीलाम करने की हिदायत की जाए। नैब की जानिब से 2 सफ़ात की दरख्वास्त में जायदाद की तफसील भी शामिल। नवाज शरीफ को अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तेहारी करार दिया था। शहबाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, फैसले के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया बेंच तश्कील। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच की राय तकसीम होने के बाद रजिस्ट्रार ने रेफरी जज की तकर्री के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया था। आमदन से जायद असासों के केस में जस्टिस सरदार सरफराज जोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की। जस्टिस असद जावेद घुराल ने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। नैब ने मुस्लिम लीगों के हमजा शहबाज की जमानत का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्त में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाईकोर्ट का 24 फरवरी को फैसला कलअदम करार देते हुए जमानत मनसूख की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने हकायक को नजरअंदाज किया। हमजा शहबाज को जमानत देने से नैब इंक्वायरी में खलल पड़ा है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज को जमानत दी थी। कोरोना SOPs के तहत सरकारी और निजी तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात तक तदरीसी अमल का आगाज हो गया। बाद तालीमी इदारों में हाजिरी न होने के बराबर। मुल्क भर में 1ली से 8वीं जमात तक स्कूल ईद तक बंद रहेंगे। निजी कंपनी की जानिब से दरामद की गई एक इंसानों बायो वैक्सीन का मामला। सरबराह डायरेक्टर डॉक्टर आसिम रऊफ ने कहा है कि निजी कंपनी की तरफ से दरामद वैक्सीन का मामला हल हो गया। आज कंपनी को वैक्सीन फरोख्त करने की इजाजत दे दी जाएगी। कुछ टेक्निकल मसाइल के बाद निजी शोबे की दरामद वैक्सीन को फरोख्त से रोका था। सेक्रेटरी जनरल PDM शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि कोई मुसलमान नामूस रसालत पर समझौता नहीं कर सकता। हालिया चंद दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात हर पाकिस्तानी के लिए बाइस तशवीश और अफसोसनाक हैं। PDM हर किस्म के तशद्दुद की शदीद मजम्मत करती है। मुल्क में अमन व अमान कायम करने में हुकूमत की नाकामी वाज़ेह हो चुकी, जिसके सबब शहरियों और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों की कीमती जानों का ज़िया हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा है कि लाहौर में जो कुछ हुआ उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर जिम्मेदाराना थी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान हुकूमत से हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में है। विफाकी हुकूमत पर भी तनकीद। कहा इस नालायक हुकूमत को सिरे से गैर कानूनी और गैर आईनी मुआहिदा करना ही नहीं चाहिए।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ نہیں پتا حکومت مذہبی جماعت کو کیا آفر کرنے جا رہی ہے. حکومت کو تجویز دیں گے کہ آج وقتی فائدے کے لیے آپ کسی بڑی تکلیف میں نہ ڈال دیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی حکومت سے صوبوں کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ. بولے صوبوں کو مذاکرات کے سلسلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا. آج سے 5-6 دن پہلے یہ معاملہ شروع ہوا تو اس وقت بھی ہمیں تاخیر سے پتہ چلا. اس سارے معاملے پر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں تبھی بہتر حل کی طرف جا سکتے ہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور نمائندہ خصوصی وزیر اعظم حافظ محمد طاہر محمود اشرفی اور دیگر علماء کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اقدامات میں ہر سطح پر تعاون کے لیے تیار ہیں. گزشتہ 3-4 روز کے دوران پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے. تشدد سے مسائل حل نہیں ہوتے. پولیس اہلکاروں اور مظاہرین کی اموات افسوسناک. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نظر ثانی کیس. سپریم کورٹ نے رجسٹرار سے جسٹس عیسیٰ کے اہل خانہ کی لندن جائیدادوں پر FCR کی رپورٹ طلب کر لی. جسٹس فائز عیسیٰ نے رپورٹ خفیہ رکھنے پر اعتراض اٹھا دیا. دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف کیس تاخیر کا شکار کرنے کے لیے کئی بار ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی. فروغ نسیم نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا. سرینا عیسیٰ نے عدالت کو بتایا کہ جب غیر ملکی جائیدادیں خریدی گئیں اس وقت بچے بالغ تھے. جسٹس یاحیہ آفریدی نے کہا پیسہ تعلیم کے لیے بھیج کر فلیٹ خریدنا غیر قانونی نہیں. نظر ثانی درخواستوں کی سماعت کل 11:30 بجے پھر ہوں گی. سرینا عیسیٰ کل بھی دلائل جاری رکھیں گی. نالوں پر قائم لیز مکانات گرانے کے خلاف درخواست کی سماعت. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیے کہ ان علاقوں میں نالے 200 گز چوڑے ہوتے تھے. KMC غیر قانونی جگہ کو کیسے لیز دے سکتا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ یہ عدالت آپریشن روکنے کا حکم نہیں دے سکتی. ایڈوکیٹ جنرل سندھ KMC اور دیگر سے 23 اپریل کو جواب ملا. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ حکومت بچوں کے کھیل کی طرح وزیر خزانہ تبدیل کر رہی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ آج وزارت خزانہ میں پہلا دن ہے. نہیں معلوم یہاں کیا ہو رہا تھا. بہت جلد اپنی ترجیحات کا اعلان کریں گے. آئندہ بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے. معیشت کی بہتری کے لیے بہت سے منصوبے ہیں. جلد میڈیا کو ترجیحات سے آگاہ کریں گے. سابق چیئرمین سینٹ میاں رضا ربانی نے کہا کہ حکومت بچوں کے کھیل کی طرح وزیر خزانہ تبدیل کر رہی ہے. نئے وزیر خزانہ کا بڑا امتحان ہے کہ عوام دشمن IMF معاہدے سے باہر نکلیں. IMF دستاویزات کے مطابق PTI حکومت نے ان سے دفاعی اخراجات بھی شیئر کیے ہیں. وفاقی حکومت نے IMF سے ٹیکس میں 1.2 ٹریلین روپے اضافے, بجلی کے نرخ میں 4 روپے 97 پیسے اضافے پر اتفاق کیا ہے. حکومت پیٹرولیم لیوی 30 روپے لیٹر تک رکھے گی. IMF معاہدے کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ حکومت بجٹ سیشن منعقد کرے. تمام بجٹ اہداف IMF کے ڈکٹیشن پر پہلے ہی طے کیے جا چکے ہیں. قومی اسمبلی کی حیثیت ایک ربر سٹیمپ کی کر دی گئی. CTD اور سندھ رینجرز نے سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملے کی سازش ناکام بنا دی. جام شروع کے قریب رات گئے آپریشن کر کے کالعدم تنظیم کے 5 دہشت گرد گرفتار کر لیے. 2 خودکش جیکٹ, پولیس یونیفارم اور اسلحہ برآمد. DIG CTD عمر شاہد کا کہنا ہے کہ پولیس ٹریننگ سینٹر کی ریکی کر لی گئی تھی. گرفتار کیے گئے 2 ملزمان کالعدم TTP کو حملوں کے لیے خودکش جیکٹ فراہم کرتے تھے. ڈیرہ غازی خان میں گندم کی 1700 سے زیادہ بوریاں بیچ کر فوڈ انسپیکٹر نے ریت اور مٹی بھر دی. انچارج مرکزی خریداری گندم پر مقدمہ درج. DG اینٹی کرپشن کا کہنا ہے کہ ملزم نے سبسڈی والی سرکاری گندم بیچ کر 1 کروڑ کا نقصان پہنچایا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گجرال نے کہا ہے کہ ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. رمضان بازاروں میں کورونا SOPs پر 100% عمل درآمد کرایا جائے. کرتارپور دربار بابا گرو نانک میں 322 بیساکھی تہوار کی تقریبات. بھارتی اور مقامی یاتری نے دربار بابا گرو نانک سے بارڈر ٹرمینل تک جلوس نکالا. پیدل اور گاڑیوں کے قافلے کی صورت میں 0 پوائنٹ پہنچے اور ملک کی سلامتی اور کرتارپور راہداری کھلنے کی دعائیں. وزیر اعظم عمران خان عید سے قبل یا عید کے فوری بعد سعودی عرب کا دورہ کریں گے. سعودی سفیر سعید نواف المالکی نے تصدیق کر دی.
کہا وزیر اعظم عمران خان دورے کے موقع پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ابوظہبی میں وزیر مملکت برائے خارجہ امور سے ملاقات۔ دو طرفہ تجارت اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے روابط بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، افغان امن و سمیت خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ شاہ محمود نے متحدہ عرب امارات کے سینئر وزیر شیخ نایان بن مبارک سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کل سے ایران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاک ایران تیسری بارڈر کراسنگ حکومت پاکستان کی اکنامک ڈپلومیسی کی عکاس ہے۔ منتشین بارڈر کراسنگ سے علاقے کے مکینوں کو روزگار اور تجارتی فوائد حاصل ہوں گے۔ دو طرفہ تجارت اور سیاحت کو مزید فروغ ملے گا۔ ایران نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ کھل کر پاکستان کے اصولی موقف کی تائید کی ہے۔ بھارت سے پاکستان آنے والے مسافروں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ NCOC کے مطابق پابندی بھارت سے فضائی اور زمینی راستے سے آنے والے مسافروں پر لگائی گئی ہے۔ بھارت کو 2 ہفتے کے لیے کیٹیگری C میں رکھنے کا فیصلہ۔ برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو ریڈ لسٹ پر ڈالنے کا فیصلہ، قانونی طور پر چیلنج۔ برطانیہ سے پاکستان آئے خاندان کی درخواست پر قانونی کارروائی شروع۔ خاندان کے وکیل کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا۔ برطانوی سیکرٹری ہیلتھ میتھیو ہینکاک نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہ نکالا تو لندن ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ برطانیہ نے بھارت کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ کورونا صورتحال کے باعث برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے دورہ بھارت منسوخ کر دیا۔ بھارت میں ایک روز میں ریکارڈ 2,73,000 افراد وائرس سے متاثر۔ دلی کے اسپتالوں میں انتہائی نگہداشت وارڈز کے بیڈ 90% بھر گئے۔ دلی میں آج سے 1 ہفتے کا لاک ڈاؤن۔ ہانگ کانگ میں کورونا کی نئی قسم کے کیسز کے پھیلاؤ پر پاکستان، بھارت اور فلپائن کی پروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان قرنطینہ کے بغیر ٹریول ببل کا آغاز۔ امریکہ میں 13 کروڑ افراد کو کورونا کی پہلی خوراک لگا دی گئی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں فائرنگ کے واقعات۔ ریاست ٹیکساس میں 3 افراد کو قتل کرنے والے حملہ آور کی شناخت ہو گئی۔ اسٹیفن نکولس قانون نافذ کرنے والے ادارے کا سابق اہلکار تھا۔ لوزیانا میں چلتی کار سے فائرنگ میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم زمبابوے کے خلاف T20 سیریز کی تیاری آج سے ہرارے میں شروع کرے گی۔ قومی اسکواڈ کے تمام اراکین کے کووڈ-19 ٹیسٹ کی رپورٹ کلیئر آئی ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 T20 میچز کا آغاز 21 اپریل سے ہوگا۔ فاسٹ بولر محمد عباس کی کاؤنٹی کرکٹ میں شاندار بولنگ۔ ہیمپشائر کی جانب سے مڈل سیکس کے خلاف میچ میں 9 وکٹس حاصل کی۔ پہلی اننگز میں ہیٹ ٹرک شامل۔ وزیر اعظم کے معاملے خصوصی برائے یوتھ عثمان ڈار کی قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر آمد۔ عثمان ڈار نے قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر میں کھلاڑیوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ یورپی فٹ بال کو نئے تنازع کا سامنا۔ 12 بڑے یورپی کلبز نے متوازی لیگ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یورپین سپر لیگ کرانے کا اعلان۔ یویفا اور فیفا کے فٹ بال کلبز اور پلیئرز کو وارننگ، سخت کارروائی کی دھمکی۔ کہا متوازی لیگ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ متوازی لیگ میں آرسنل، AC میلان، ایتلیٹیکو میڈرڈ، چیلسی، بارسلونا، انٹر میلان، یوونٹس، لیورپول، مانچسٹر یونائیٹڈ، مانچسٹر سٹی، ریال میڈرڈ اور ٹوٹنہم ہاٹسپر شامل۔ Oh, God. Oh, God. دورہ میں چھوٹے جہاز میں دوران پرواز فنی خرابی۔ پائلٹ نے جہاز ساحل سمندر پر ہی اتار لیا۔ ساحل پر تفریح کرتے عوام جہاز کی زد میں آنے سے بچ گئے۔ پائلٹ بھی محفوظ رہا۔
امریکہ میں بغیر ڈرائیور کے چلنے والی گاڑی درخت سے جا ٹکرائی، گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی، حادثے میں 2 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق تیز رفتار کار موڑ نہ کاٹ سکی اور سیدھی چلتی چلی گئی۔ امریکی آٹو سیفٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس نے مارچ میں ٹیسلا گاڑیوں کے 27 حادثات کی تحقیقات شروع کی ہیں۔ اور ناسا کے منیچر روبوٹ ہیلی کاپٹر نے مریخ کی سرزمین پر پرواز کر کے تاریخ ختم کر دی۔ ہیلی کاپٹر کنٹرول پرواز کے ساتھ مریخ پر پرواز کرنے والا پہلا ہیلی کاپٹر بن گیا۔